اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جمعہ کی نماز میں قاری صاحب نے سورۃ الاعلیٰ پڑھی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کرو جو سب سے بلند ہے، جس نے ہر چیز کو صحیح اندازے سے پیدا کیا ہے اور ہر چیز کی پیدائش اتنی مناسب فرمائی ہے کہ جو پیدا کرنے والے کے علم اور حکمت پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو صحیح اندازے سے چلایا ہے، وہ تو پیدا کرتا ہے چارے کو بھی اور پھر اس کو خشک بھی کر دیتا ہے۔ اور اے محبوب، آپ کو قرآن کی حفظ کرنے کی نعمت بے محنت عطا کی جاتی ہے۔ اے نبی، اللہ ہی ہر ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ اللہ آپ کے لیے تبلیغ کا کام آسان کر دے گا اور آپ تو نصیحت فرماتے رہیں، اور وہی نصیحت حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ بدبخت ہمیشہ نصیحت سے دور رہے گا اور جہنم میں جائے گا۔ جہنم کے اندر نہ اس بدبخت کو موت ہوگی اور نہ زندگی ہوگی۔ بے شک وہی کامیاب ہوگا جو ایمان لایا اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ اے لوگو، تم اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ بات ایک ایسی انمول بات ہے جو کہ اگلے صحیفوں میں بھی بتائی گئی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہ بات جو ہے وہ آلریڈی بیان کی جا چکی ہے۔ آج ہم لا آف ڈیفیمیشن پروسیجر اینڈ ڈیفینسز کے حوالے سے اپنی بات چیت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ Every man has a right to have its sound reputation perverse invalid. The right to have reputation بنیادی طور پر کوئی بھی فعل جو کہ کسی جھوٹے بیان کی تشہیر زبانی یا تحریری یا اشعاروں کی مدد سے کسی شخص کو دوسرے اشخاص کی نگاہوں میں ذلیل کرنے یا اس شخص کی شہرت کو داغدار کرنے یا اس پر مذاق اڑانے، اس پہ کوئی پھبتی کسنے، اس پر کوئی طنز کرنے یا اس کے خلاف نفرت پھیلانے یا بے عزتی کرنے کی غرض سے جو کیا جاتا ہے اس کو ڈیفیمیشن کہا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 جو ہے اس میں ڈیفیمیشن کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ بیسیکلی right of reputation is acknowledged as an inherent personal right of every person, in not only in law but also in constitution. A man's reputation is his property more valuable than the other property. When wealth is gone, nothing is gone. But when health is gone, something is gone. But when character is gone, you people know everything is gone. And the criminal law of defamation as concerned in Pakistan deems defamation an offense as well as a civil wrong. The criminal provisions existent in the Pakistan Penal Code 1860, you people know, while the common law wrong of defamation was converted to the statute in 2002 by the Defamation Ordinance 2002. And you people know the publication of any defamatory matter is an actionable wrong without proof of the special damage to the person defamed. And you people know in the Defamation Ordinance 2002 دو قسم کی ڈیفیمیشنز بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1 زبانی ڈیفیمیشن اور نمبر 2 تحریری ڈیفیمیشن۔ And you people know defamation is both tort and crime.
یعنی یہ کرائم بھی ہے اور ٹارٹ بھی ہے. ایک طرف یہ کرمنل پروویژن بھی پرووائڈ کر رہا ہے اور سیول رانگ بھی یہ سامنے لے کے آ رہا ہے اور اس پہ اسپیشل لا بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے. You people know defamation is the publication of a false and defamatory statement concerning another without just cause or excuse, whereby he suffers injury to his reputation. Defame anyone, you people know, is a civil as well as a criminal act. Defamation in law is attacking another person's reputation by a false publication. If it is oral, then it is slander. It is written form, it will be libel. And defamation in law is attacking another person's reputation by false publication. That has been stated under the Defamation Ordinance 2002. And that is also a communication to the third party where such publication tends to bring the person into disrepute in the eyes of other persons. دوسرے بندوں کی نظر میں کسی کو گرانے کے لیے جو بھی ایسے کام کیے جاتے ہیں وہ ڈیفیمیشن میں فال کرتے ہیں. اب ٹارٹ آف ڈیفیمیشن اور ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002. As you people know, you are most learned persons and I am a humble and nalayak vakil. The tort called defamation actually consists of the two sub-torts, libel and slander, in two forms. Libel and slander زبانی ہے تو slander ہے, اگر written form میں ہے تو libel ہے. Both torts protect a person's interest in his reputation, and you people know slander pertains to the spoken words while libel to the written or recorded form, just like newspaper, just like any type of document form. And you people know Defamation Ordinance 2002, Section 3 deals with the tort of defamation, which states any wrongful act or publication or circulation of a false statement or representation made orally or in written or visual, کارٹونوں کی شکل میں بھی, or visual form, which injures the reputation of a person. دوسرے بندے کی عزت کا جنازہ وہ کارٹون نکال رہا ہے. tend to lower that person in the estimation of others or tends to reduce him to ridicule, unjust criticism, dislike, contempt or hatred shall be actionable as defamation under Section 3 Defamation Ordinance 2002. You people know better than me. Next, اگر آپ ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس ڈیفیمیشن آرڈیننس کے تحت ڈیمیجز کلیم کرنے جاتے ہیں تو اس عرضی دعوے کے اندر وہ الفاظ جس سے ڈیفیمیشن ہوئی ہے وہ بیان کیے جانے لازمی ہیں، تاکہ اس کے پیچھے ریشو ڈسنڈائی کیا ہے. ہمیشہ سے جب بھی اعلیٰ عدلیہ نے ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 سیکشن 3 کی انٹرپریٹیشن کی ہے تو اس میں اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ ڈیفیمیشن کا اندازہ لگایا جا سکے تاکہ اس ڈیفیمیٹری سٹیٹمنٹ کو جھوٹ ثابت کیا جا سکے بائی دا پلینٹف. مدعی کی حیثیت، مدعی کا معاشرے میں مقام، اس کی کیا عزت ہے وہ بیان کی جائے گا. کسی شخص کو گالیاں نکالنا، اس کو برا بھلا کہنا، بد کلامی، بد زبانی سے پیش آنا جس سے اس کی عزت نفس کو دھچکا لگا ہے، وہ سب کچھ ڈیفیمیشن کے زمرے میں آتا ہے. اور سیکشن 3 ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 آپ کو پتہ ہے کہ اس
میں فال کرتی ہے۔ اب جہاں تک ہم اس بات کو مزید انٹرپریٹیشن میں اگر ہم دیکھنا چاہیں تو 2018 MLD پیج ہے 999 جس میں سیکشن 3 ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کی انٹرپریٹیشن میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ جس بندے کی عزت کو داغدار کیا گیا ہے اس کے خلاف اشاعت میں جو مواد اس کے اگینسٹ پبلش کیا گیا ہے جس سے اس کی ڈیفیمیشن ہوئی ہے وہ بتانا ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کس انٹینسٹی کے ساتھ وہ ڈیفیمیشن ہوئی ہے اور اس سے کیا کیا کہاں پہ کیا معاملہ پیش ہوا ہے۔ جس طرح سے کسی مقدمے میں کسی عورت کے اوپر اگر بد چلنی کا الزام لگایا جاتا ہے تو یہ اس کی ڈیفیمیٹری سٹیٹمنٹ ہے اس کے خلاف، اور اس پوری فیملی کی عزت جو ہے وہ بد چلنی کا جب الزام لگے گا اس خاتون کے اوپر تو وہ سارے خاندان کی عزت خراب ہوتی ہے۔ تو اگر اس کے خلاف آپ ڈیفیمیشن میں جاتے ہیں جس بندے نے وہ کام کیا ہے جو بے عزتی کی ہے تو اس میں ضروری ہے کہ آپ ڈیفیمیٹری سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو ایکسپوز کریں گے۔ اگر دعوے میں ہے تو باقاعدہ اس کا جو پرنٹڈ فارم ہے مصدقہ نقل ساتھ لگائیں گے، اور وہاں پہ کہاں کہاں مینٹل ایگونی کس حد تک ہرٹ ہوا ہے اور اس کتنا حد تک ہرجانہ کیے جانا چاہیے، کتنی حد تک شہرت میں فرق پڑا ہے، کتنی حد تک ان کی جو فائنانشیل پوزیشن ہے اس کے اوپر ہٹ ہوا ہے، اس طرح سے معقول ہرجانہ جو ہے وہ کلیم کرنے کے لیے ڈیفیمیشن کی بنا پہ جب آپ ڈیمیجز کلیم کریں گے تو یہ تمام چیزیں آپ اس میں بیان کیجیے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفیمیشن کا جب بھی دعویٰ آپ نے دائر کرنا ہے تو ڈسٹرکٹ جج صاحب کی عدالت میں دائر کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کے تحت جو بھی دعویٰ جات آتے ہیں ڈیمیجز وغیرہ کے اس میں وہ قطعی صورت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کی اور عدالت اس کو نہیں سن سکتی، صرف ڈسٹرکٹ جج ہی سنتا ہے۔ نیکسٹ، what are the essentials of defamation؟ اگر ہم essentials کی بات کریں نا، نمبر 1، words must be defamatory۔ The statement must be defamatory according to the Lord Acton. In the interpretation of defamation, Lord Acton says, the statement must tend to lower and clement in the estimation of right-thinking members of society generally, and in particular cause him to be regarded with feelings of hatred, contempt, ridicule, fear, and disesteem and dishonor. Vulgar abuses are not defamatory, you people know. And mere general abuse spoken, no action lies. یعنی ایسے الفاظ جو کہ دوسرے کی عزت کو داغدار کر دیں، معاشرے کے جو پروڈنٹ مائنڈ پرسنز ہیں ان کی نظر میں وہ گر جائیں جس کی بے عزتی کی گئی ہے۔ مثلا کسی لڑکی پہ بدچلنی کا الزام لگا دیں، معاشرے کے اندر کسی شخص کے اوپر بدچلنی کا الزام لگا دیں، ادروائز کوئی گندی بات کسی کے بارے میں ویسے ہی کر دینا، وہ بڑا برا ہے۔ یہ ڈیفیمیشن نہیں ہے۔ ڈیفیمیشن وہ سٹیٹمنٹ ہے جو کہ ڈیفیمیٹری ہو، اس کو معاشرے کی نظر میں گرانے کے لیے ہو۔ Secondly, the statement, defamatory statement, may be by implication, even though the words are not the defamatory in their ordinary senses, it can be shown
other person's reputation has been affected. And reference to the claimant, the statement must refer to the claimant. It mean identify him and either directly or indirectly उस बंदे को हिट किया जाना चाहिए. ये नहीं है कि आजकल की लड़कियां बड़ी खराब हो गई हैं. स्पेसिफिकली किसी बंदे की तरफ इशारा होना चाहिए कि फलां बंदा या फलां औरत जो है वो बुरी है, उसने ये गंदा बात चलनी की है, देन डेफेमेशन बनेगी. डेफेमेटरी जो स्टेटमेंट है मस्ट बी पब्लिश्ड कम्युनिकेटेड टू द पर्सन अदर देन द क्लेमेंट. तो किसी तीसरे बंदे को वो बात की गई हो. उसके बाद अगर आप इस बात की इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 2008 YLR पेज 223 इस बात की इंटरप्रिटेशन करती है. आपको पता है कि जो अल्फाज भी बयान किए जाएं जिससे बेइज्जती हुई है वो बयान मनोअन आएंगे. वो अल्फाज अगर तहरीर में हैं तो वो तहरीर उसी तरह आएगी और जिस शख्स के क्लेमेंट के बारे में कहे गए हैं उसके हवाले से वो उसी तरह से लिखे जाएंगे. और अगर याद रखिएगा कि दौरान समात मुकदमा अगर किसी गवाह ने कोई हद तक कमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए हैं तो फिर उस अल्फाजी की बना पे मैंने एक दिन देखा कि बड़ी अजीब सी बात कर दी. गवाह ने कहा कि इनकी तो लड़की औरतें भी इस तरह से और वो इस तरह से इल्ज़ाम लगाया जिनके खिलाफ वो गवाही दे रहा था. तो वकील साहब बाहर निकलते उसको कहने फिक्र ना कर, हम जाके हम थोड़े दिन क्लोजा मुकदमा ख़त्म हो लेने दे, इस बंदे के ऊपर हम हरजाने का दावा दायर कर देंगे. तो भाई मेरे दोस्त उस पर हरजाने का दावा दायर नहीं किया जा सकेगा. जो गवाह हद तक कमीज़ अल्फाज इस्तेमाल करता है उसके खिलाफ आप डेफेमेशन में फाल नहीं कर पाए. और याद रखिएगा 249A में अगर कोई बंदा बरी हो जाता है उस पर भी डेफेमेशन का बाद में या मलिशियस प्रोसिक्यूशन नहीं फाइल करती है, उस पर भी नहीं लगती है, क्योंकि हर शख्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात तो हासिल है या नहीं है. लेकिन चले रोज़ी रोटी वकीलों की भी और मेरे जैसे लोगों की भी चलनी होती है. चल छोड़े. इस हवाले से अगर आप मज़ीद कुछ इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो 2013 CLD पेज 981 है और इस हवाले से 2008 YLR पेज 223 जो है वो इस हवाले से कुछ इंटरप्रिटेशन देती है. और 2006 YLR पेज 1623 इस बात को इंटरप्रेट करती है. और PLD 2013 लाहौर हाई कोर्ट पेज 383 जो है वो इस बात को मज़ीद वजाहत करती है. आपको पता है कि डेफेमेशन हमेशा से या ज़बानी होगी या तहरीरी होगी, स्टेटमेंट की सूरत में होगी और किसी मखसूस पर्सन के बारे में होगी. और जब भी आपने उसके क्लेमेंट ने डिफेमेटरी स्टेटमेंट पास करने वाले के खिलाफ जाना है तो वो एक्चुअल स्टेटमेंट जो है वो उसमें मौजूद होनी चाहिए उस दावे के अंदर. और अगर हित के इज़्ज़त के तहत कार्रवाई है तो डेफेमेटरी ऑर्डिनेंस में वो फाल करता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपने उसमें जाना है. और अगर डेफेमेटरी स्टेटमेंट के अगेंस्ट आप एक क्लेमेंट हैं और आपने जो डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत जाना है तो वो नोटिस जो है वो मैंडेटरी है और आपने विद इन टाइम जो है वो नोटिस देना है. और नोटिस देने के बाद फिर आपने बाकायदा तौर पर जो है उस नोटिस का जिक्र भी करना है. और जब भी आप सूट फाइल करेंगे तो कोई अगर रंजश है या कोई वजह है जिसकी वजह से वो डेफेमेटरी स्टेटमेंट पास की गई है तो वो भी बयान कर दीजिएगा. और उसके बाद जहन में रखिएगा कि अगर किसी औरत के किरदार के ऊपर कोई बात की जाती है, माशरे में की जाती है, रूबरू गुहान की जाती है तो उसके ऊपर भी डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
اس حوالے سے پی ایل جے 2017 لاہور ہائی کورٹ پیج 752 اور این ایل آر 2003 ایس سی جے پیج 89 اور این ایل آر 2003 ایس سی جے پیج 89 اور پی ایل جے 2015 پشاور ہائی کورٹ پیج 444 اور پی ایل ڈی 2017 لاہور ہائی کورٹ پیج 884 اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے، اور 2007 سی ایل سی پیج 941، 2007 سی ایل سی پیج 1832، 2007 سی ایل سی پیج ہے 55، اور اس کے علاوہ پی ایل ڈی ہے 2013 لاہور ہائی کورٹ پیج 383 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹیشن اس بات کی دیتی ہے۔ اور جب بھی آپ ڈیفیمیشن کے لیے جائیں تو اگر جو بھی ڈیفیمیٹری سٹیٹمنٹ ہے اس کو وضاحت کے ساتھ سیم ایز اٹ از جس طرح سے اس نے کہا ہے اور کس کنٹیسٹ میں کہا ہے وہ سارا کچھ بیان کرنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ کسی شخص کو کوئی بندہ معاشرے میں مشہور کر دیتا ہے کہ فلاں وکیل صاحب جو ہے وہ ٹاؤٹ ہے، فلاں بندہ ٹاؤٹ ہے، تو ٹاؤٹ کہنا بھی بھائی وہ اس کی ڈیفیمیٹری سٹیٹمنٹ ہے اور اس کی ریپوٹیشن کو خراب کر رہی ہے، اس کی پروفیشنل لائف کو ڈسٹرب کر رہی ہے، تو وہ بھی اسی میں آئے گا۔ اور اس بات کے لیے مزید اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں 2018 ایم ایل ڈی پیج 1999 میں اس بات کو انٹرپریٹ اچھے انداز سے کیا گیا تھا، اور پی ایل ڈی 2004 لاہور ہائی کورٹ پیج 7 اس بات کو انٹرپریٹ کرتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ڈیفیمیٹری سٹیٹمنٹ جب ایک بندہ پاس کرتا ہے تو وہ تھوڑے دن بعد نوٹس وغیرہ کے بعد بندہ کہتا ہے جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، تو ڈیفیمیٹری سٹیٹمنٹ جب پاس کر دی ایک بندے نے تو واپس لینے سے اس بندے کی عزت بحال نہیں ہو جاتی، اس کی جو بےعزتی ہو گئی ہے معاشرے میں، جہاں جہاں بیچارے کا وہ عزت کا جنازہ نکل گیا ہے وہ نکل گیا ہوا ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح ہی اس کے اوپر اگر وہ آ کے یہ ڈیفنس بھی لیتا ہے تو کوئی ڈیفنس نہیں ہے کہ میں نے واپس لے لیا ہے نا۔ اس حوالے سے 2015 ایم ایل ڈی پیج 1605 جو ہے وہ اس بات کو انٹرپریٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد اسی بات کی مزید انٹرپریٹیشن آپ دیکھنا چاہیں تو 2009 سی ایل سی پیج 313، اور یاد رکھیے گا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آرڈیننس جو ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 ہے وہ کہتا ہے کہ آپ نے نوٹس لازمی دینا ہے۔ اس حوالے سے 2018 ایم ایل ڈی پیج 1993 یہی کہتا ہے۔ نوٹس گیا تو وہ جو ڈیفینڈنٹ پارٹی تھی وہ کہنے لگی ہم نے آپ کی ڈیفیم کی ہے، ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، تو اس بنا کے اوپر قطعی صورت جو ہے وہ ڈیفیمیشن واپس والا کوئی چکر نہیں ہے، عزت جو خراب ہوئی ہے وہی ہے، اور دعوے کی فیٹ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس کے بعد اگر کوئی ایسی بات کہہ دی ہے کسی بندے نے جو سچائی پر مبنی ہے اور اگلے بندے نے بے عزتی محسوس کر کے ڈیفیمیشن میں آ گیا، اگر وہ سچائی ہے تو وہ ایک اچھا ڈیفنس ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ایک بڑی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک بڑی اچھی ڈیفنس کے حوالے سے لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو رپورٹ ہے 2015 ایس سی ایم آر پیج 1097 میں، اور جہاں تک معاملہ ہے ڈیفینسز آف ڈیفیمیشن کا، no action will lie if the person responsible for publication of a defamatory matter is able to justify it or establish that it is true۔ اگر وہ سچائی بات ہے، سچا ثابت کر سکتا ہے اس سٹیٹمنٹ کو، باقی بات چلنی تھی، اس کو بی بی براثل ہاؤس سے پکڑی گئی ہے 4-5 دفعہ، یا اس کو پکڑا گیا تھا، اس کے اوپر ایف آئی آر بھی خاتون پہ ہوئی تھی، یا کوئی اس طرح سے پہلے معاملات ہوئے ہیں، اگر وہ ثابت کر سکتا ہے تو وہ ایک اچھا ڈیفنس ہے۔ The fair comment on a matter of public interest is a good defense against the action for libel۔ اگر ایک بندہ محسوس کرتا ہے کہ بھائی میں تو چاہتا ہوں کہ لوگ ان سے بچ جائیں، میں نے تو یہ کہا تھا کہ یہ جو خاتون ہے یہ بد چلن ہے، اس نے کوئی پہلے بھی 4 لوگوں سے شادیاں کی ہوئی تھی، نکاح پہ نکاح بھی کیا ہوا تھا، اب ایک اور بندہ ہمارے علاقے کا پھنسنے لگا تھا،
تو میں نے تو اس کنٹیسٹ میں پبلک انٹرسٹ کے لیے پبلک اویئر ہو جائیں، یا فلاں بندہ جو وہ فراڈ کرتا ہے، تو بھائی چونکہ وہ ہے ہی فراڈ کرنے والا، تو اس وجہ سے اگر یہ ڈیفینس آ جاتا ہے، سچائی پہ مبنی ہے اور اس کو وہ ثابت کر سکتا ہے، یا فیئر کومنٹ ہے فار دا پبلک انٹرسٹ کے لیے کہ بھائی لوگ ادھر تو بچ جان، روز روز یہ لوگوں کو لوٹتا پھرتا ہے اور یہ لوگ بچ جائیں اس سے، تو فیئر کومنٹس فار دا پبلک انٹرسٹ اگر ہے تو وہ ایک اچھا ڈیفینس ہے۔ اس کے بعد جنرل رول آپ کو پتہ ہے کہ مین ہو ڈیفیمز ادر ڈز سو ایٹس his own peril. The privilege statement is an exception to this rule. You people know there are occasions on which the freedom of expression of views without fear of an action for defamation is considered more important than the protection of the reputation of the person or persons. No action lies for a defamatory statement made at privileged occasion. بھائی آج معاملہ یہ ایسا ہے کہ میں نے تو سچ ہی بولنا ہے، سچی بات ہی بتانی تھی، مجھے اس نے پوچھا وہ بندہ کیسا ہے، میں پریویلیجڈ مسجد میں کھڑا تھا باوضو، میں نے کہا بندہ بڑا جھوٹا ہے، بندہ فراڈی ہے۔ اب وہاں پہ اور بھی نمازی تھے، انہوں نے دیکھ لیا، اب میں جھوٹ بولتا کام بولتا جب مسجد میں بولتا، اب پریویلیج ہو کے یہ نہ گیا بھیا، اب وہ اچھا ڈیفینس کریٹ ہو گیا۔ اینڈ یو پیپل نو what are the remedies under the Defamation Ordinance 2002. The claimant may proceed by filing a criminal complaint or may file a civil suit for damages. And you people know injunction under 38 and 39 of the Specific Relief Act. اگر کوئی پبلش کر رہا ہے کوئی رسالہ تو اس کے خلاف انجیکشن بھی لے سکتا ہے کہ بھائی اگر اس نے مزید یہ کتاب مجھے ڈیفیم کرنے کے لیے یہ کتاب بنائی گئی، جیسے پارلیمنٹ سے بازار حسن تک کی کتاب تھی، اس میں کئی لوگوں نے کہا کہ جناب اس میں کچے چٹے کھولے ہوئے ہیں، اور سیاستدان کئیوں نے کہا کہ جناب یہ تو بازار حسن میں ہمارے جو کارنامے وہ تو انہوں نے کہا کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے جو مصنف ہے، اور پبلشر بھی غلط کر رہا ہے، اور اس پہ باقاعدہ 39 اور 38 اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت انہوں نے باقاعدہ طور پر پرماننٹ انجیکشن بھی لیے رکھا، اور باقاعدہ بین بھی کی گئی تھی، اور فوری طور پر ریلیف آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرم ریلیف کے طور پہ انٹرم انجیکشن بھی آرڈر 39 رول 1-2 کے تحت۔ اینڈ جب بھی ڈیفیمیٹری پبلیکیشن آئے گی تو اس کو روکنے کے لیے آپ انٹرم ریلیف بھی لے سکتے ہیں، پرماننٹ انجیکشن بھی لیں گے، اور ڈیمیجز کا دعویٰ بھی کریں گے، یا آپ کرمنل اس کے خلاف باقاعدہ طور پر استغاثہ بھی فائل کر سکتے ہیں۔ بات آ جاتی ہے سیول سوٹ کی، تو سیول سوٹ میں اگر آپ نے ڈیمیجز کلیم کرنے ہیں ڈیفیمیشن کے اوپر تو کورٹ فیس کتنی لگے گی؟ تو کورٹ فیس سیکشن 7 سب سیکشن 1 کورٹ فیس ایکٹ کے تحت جو مالیت مقدمے کے مطابق آپ نے ڈیمیجز کلیم کیے ہیں نا اس کے مطابق ہوگی، اور سوٹ ویلیویشن بھی انڈر سیکشن 8 سوٹ ویلیویشن ایکٹ آپ کے پتہ ہے بغرض سماعت وہی ہونی ہے۔ سیکشن 8 کہتی ہے جتنی مالیت دعویٰ آپ نے جتنا ہرجانہ مانگا ہے نا اتنے ہرجانے کے اعتبار سے ہی کورٹ فیس لگنی ہے، اتنے ہرجانے کے اعتبار سے ہی اختیار سماعت کا معاملہ ٹیکل کیا جانا ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ لینڈ مارک ججمنٹس دیکھنا چاہیں تو 2015 سیول سپریم کورٹ پیج 245 ہے، اور 2015 CLC پیج 339 آپ کو اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کافی حد تک اس پہ اچھی گائیڈ لائنس دیتا ہے۔ اور اگر کوئی لیگل نقصان ہو گیا، آپ نے کو مانیٹری اس سے کوئی نہیں، لیکن آپ نے کہا کہ مجھے مینٹلی جو ہے ایگونی ہوئی ہے اور اس پہ آپ نے کلیم نہیں کیا ہے کوئی ایسا معاملہ، تو پھر معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا۔ لیکن عام طور پہ جو آپ ڈیمیجز کے دعوے کرتے ہیں ان پہ کورٹ فیس مطابق مالیت مقدمہ جتنا آپ کو اس سے ڈیمیجز کلیم کر رہے ہیں اتنا ہوگا۔
اس حوالے سے مزید آپ PLD 2015 سیول ڈائجسٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، پیج ہے 265، اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہمیں دیتی ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے نوٹس کا، نوٹس کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ سیکشن 12 جو ہے ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 سیکشن 12 کہتی ہے کہ جب آپ کو ڈیفیمیٹری سٹیٹمنٹ کا پتہ چلے نا تو ود ان 2 منتھ آپ نے 14 دن کا نوٹس دینا ہے اس ڈیفینڈنٹ کو، مدعا علیہ کو لیگل نوٹس دینا ہے، اور اس لیگل نوٹس کے 14 دن کے بعد آپ نے اس پہ سوٹ فائل کرنا ہے۔ سیکشن 12 جو ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 ہے وہ اس بات کی بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ اور جہاں تک معاملہ آ جاتا ہے اس کی ڈیفیمیشن سوٹس کی، یعنی ڈیمیجز ہی ہم لیتے ہیں، ڈیمیجز سوٹس ڈیفیمیشن کی بنیاد پہ، اس کی لمیٹیشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ لمیٹیشن از دا مکس کوسچن آف فیکٹ اینڈ لا، لیکن بعض چیزیں جو ہیں وہ لمیٹیشن ایکٹ 1908 بھی اس پہ پکا ٹھیٹھا اسٹیچوٹ پرووائڈ کر جاتا ہے۔ تو آرٹیکل 24 اور آرٹیکل 25 لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ کہتا ہے کہ ڈیفیمیشن ڈیمیجز سوٹ ہیں جو ہیں ان پہ 1 سال ہے، مگر بعض حالات میں 6 ماہ، یا جب آپ کو پتہ چلا ہے ڈیفیمیٹری سٹیٹمنٹ کا، اس کاز آف ایکشن اکرو ہونے کے 6 ماہ کے اندر اندر کارروائی ہونی ہے، اور اگر کوئی پبلش کی گئی ہے کوئی چیز تو 6 ماہ کے اندر اندر آپ نے آنا ہے۔ اس حوالے سے ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 جو ہے آلریڈی ہمیں اس حوالے سے کافی گائیڈ لائنس ہمیں فراہم کر دیتا ہے، یعنی جو اسپیشل لا جب آ جاتا ہے تو جنرل لا آپ کو پتہ ہی ہے کہ پیچھے چلا جاتا ہے، تو اسپیشل لا جو ہے وہ ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002 کہتا ہے کہ 6 ماہ جو ہے 6 ماہ کے اندر اندر آپ نے سوٹ فائل کرنا ہے، یعنی آپ کو، لیکن عام طور پہ ہم یہی کہتے ہیں کہ قطعی انکار جو ہے وہ ابھی ماضی قریب میں ہی، ابھی 2 ہفتے پہلے ہی قطعی انکار ہی ہو گیا ہے۔ 6 ماہ تو بڑی پرانی بات ہے، ہم تو لے جاتے ہیں نا 2 ہفتوں کے اندر اندر سارا معاملہ ہوا ہے۔ اگر ڈیفینسز کی ہم نے بات کی ہے تو ڈیفینسز میں آپ کو پتہ ہے کہ اگر ڈیفیمیٹری سٹیٹمنٹ کا معاملہ سچائی پر مبنی ہے تو یہ ایک اچھا ڈیفینس ہو جاتا ہے کہ بھائی واقعی یہ بندہ جو ہے یہ تو، اگر میں نے اس کو کہا ہے یہ بات غلط بد چلن ہے، بد کردار ہے، تو بھائی بد چلنی کی FIR بھی تو دیکھیں اس کے اوپر کتنی ہوئی ہوئی ہیں، آئے روز یہ پکڑا جاتا ہے، آئے روز یہ معاملہ ہو جاتا ہے، یہ عورت جو ہے یہ کچھ کر رہی ہے، اگر میں نے اس کو فراڈیا کہا ہے تو یہ فراڈ واقعی کرتا ہے، FIR دیکھیں، سارا معاملہ دیکھیں جناب۔ تو اس حوالے سے 2015 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، 2015 CMR پیج ہے 1097 جو ہے وہ آپ کو بڑی اچھی گائیڈ لائنس فراہم کریں گی۔ اس کے بعد بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایکسکیوز میں چلے جاتے ہیں کہ جناب میرا مطلب یہ نہیں تھا اس کو یہ کہنے کا، میں نے یہ بات نہیں کہی، میں نے تو جناب اس طرح کا معاملہ ایسے کہا تھا، میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن بھڑا نہیں سی آکھیا، چنگا بھی نہیں سی آکھیا۔ اس حوالے سے آپ گڈ مڈ کر کے، درمیانی سی بات کر کے، وکیلوں والی بات کر کے عام زبان میں اپنی بطور ڈیفینڈنٹ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پچھلے دنوں میں بڑی ایک لینڈ مارک ججمنٹ تھی اور اچھا ڈیفینس اس میں دیا گیا تھا، ضرور دیکھیے گا، 2015 کی ہے، PLJ 2015 لاہور ہائی کورٹ پیج 851 جو ہے وہ اس بات کو جو ہے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور اچھے ڈیفینسز جو ہیں اس کے ڈیفیمیشن کے جو سوٹس ہیں اس کے حوالے سے آپ کو اچھا گائیڈ لائن کر دے گی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ مختلف معاملات پہ اپنے دوستوں کے درمیان تو گپ شپ لگتی رہتی ہے، اور جو بھی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں دوستوں کے درمیان وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی ڈسکس ضرور کیے جائیں گے، اور یہ ریکارڈڈ فارم میں آ جائے گا۔ کل کلاں کو میرے جیسا کوئی بندہ تلاش کرنا چاہے آسان سی کوئی چیز
تو چلیں اور کوئی نہیں، 2018-19 تک کی جو ججمنٹس ہوں گی اس ٹاپک پہ وہ اس کو آسان زبان میں تھوڑی تھوڑی انگریزی اور زیادہ زیادہ پنجابی اور اردو کی گپ شپ کے انداز میں اس کو سمجھ تھوڑی بہت لگ ہی جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور میں نے صرف لا لیکچرز بائی سلیم یعقوب کا جو چینل بنایا ہے وہ صرف اس وجہ سے بنایا ہوا ہے کہ سرچ کرنے میں آسانی ہو، ادروائز میں لیکچر شیکچر والی کوئی بات نہیں ہے، ایزی وے میں گپ ہے، یہ گوزپ ہے، لیکن کیس لات گوزپ نہیں ہے، وہ واقعی آپ پڑھے، وہ میں نے بھی پڑھے ہیں، دین وہ میں نے چونکہ مجھے پتا چلا تو میں اپنے دوستوں کو بھی بتانا چاہتا تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔